الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ گنوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ایک نوجوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے قوم سے کہا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ وجدناک، ہاں جی مدرسے کے طالب علموں، وجدناک صادقا و امینا۔ تو ایک نوجوان کو سب سے پہلے ایسا سچا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کردار پیش کرے تو لوگ کہیں کہ تم سچے ہو۔ اگر باتوں میں جھوٹ، لطیفوں میں جھوٹ، کلاس میں جھوٹ، رات کی گپ شپ میں جھوٹ، باہر نکل کر جھوٹ، ایک دوسرے سے جھوٹ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر وہ درس نظامی سے فاضل ہوگا، ادھر وہ گریجویشن کی ڈگری لے گا اور اچانک کایا پلٹ ہوگی اور وہ ایک پاک باز اور سچا انسان بن جائے گا۔ قدم بقدم سیرت ڈھلتی ہوئی ترقی کا سفر کرتی ہے۔ پہلے دن سے جھوٹ سے دور رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ پوری قوم آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال تھی، آپ کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قوم وہاں کر رہی تھی، بتوں کی پوجا، بتوں کے ذبیحے، آپ نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا اور آپ اس سب سے دور رہتے تھے۔ ہمارے آس پاس کتنی ہی بیہودہ گوئی ہو، لچر پن ہو، اگر ہم اس میں لگ گئے تو منزل کھوٹی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دور غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور دنوں تک وہاں مستغرق رہتے تھے غور و تدبر میں۔ آپ کائنات میں کسی شخصیت کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی دیکھتے ہیں حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ، بانی تبلیغی جماعت۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھ لیں، نیلسن مینڈیلا، آپ کہیں کسی کو دیکھیں جس نے زندگی میں کچھ کام کیا ہے نا، وہ قوم کے ساتھ لچر پن میں، بیہودہ پن میں، رسوم و رواج میں نہیں لگا۔ آج ہمارے مطالعے کو، ہمارے تکرار کو، ہماری محنت کو، ہمارے حاشیے کو ہم سب کا موبائل کھا چکا ہے۔ صرف طالب علم نہیں، اساتذہ بھی اسی گنگا میں ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ بددیانتی کرتے ہیں، اگر آپ موبائل میں غرق ہیں، کتاب کو وقت نہیں دیتے، تو پھر قوم آپ سے کبھی بھی نفع نہیں اٹھا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل ایسے تھے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی وسعت تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں ہوتے تھے، پانی اور ستو لے کر جاتے تھے، رمضان کا تو پورا مہینہ وہاں رہتے تھے، اور جب کبھی 4 دن 6 دن وقفے سے جاتے تھے تو باہر آ جاتے تھے۔ وہاں آپ کو کوئی مسافر ملتا تھا تو یہ لکھا ہے کہ اسے اپنا ستو اور پانی پیش کر دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آتی تھی، کبھی آپ کے ساتھ جاتی تھی، غار سے باہر بیٹھی رہتی، پھر واپس آ جاتی تھی، اور وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں اس وقت ایک ایسا سوراخ تھا جہاں دور سے صحیح 2 میل کا سفر ہے لیکن نظر سیدھی بیت اللہ پر پڑتی تھی اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی چیزیں دے جاتی، تو آپ جب غار سے باہر آتے تو دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، چغلی نہیں ہوتی تھی. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کب تک رہے گا راوی نیل و فرات میں، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے. آپ کی نظر میں وسعت، آپ کا اسباق کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ، لچرپن، بد اخلاقی. اور اس وقت راؤ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، راؤ صاحب ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے تقریباً اب تک FIA کے ساتھ مل کر 245 کے قریب لوگ ملک بھر میں گرفتار کیے ہیں. اس قدر بدترین گستاخی ہے، اس قدر بدترین گستاخی ہے کہ جب میں نے وہ گستاخی دیکھی اور انہوں نے دکھائی تو میری یہ حالت ہو گئی کہ میں اکیلا جا کر کتنی دیر کمرے میں روتا رہا. جب انہوں نے وہ بک کھولی دکھائی، میں نے یوں کر کے میں نے کہا اس کو دور کر دو. اور زندگی میں پہلی دفعہ میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا اس گستاخی کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی مسلمان ہیں. اس قدر گندی گستاخی، نوجوان موبائل سے ہوتا ہوا، انٹرنیٹ سے ہوتا ہوا، گندی اور مخرب اخلاق فلموں سے ہوتا ہوا، ایسی بدترین گستاخیاں ہیں کہ جسم کے وہ حصے جن کا ہم نام نہیں لینا چاہتے، ان حصوں پر مقدسات مذہب کا نام لکھ کر پھر آپس میں جسمانی اختلاط، فزیکل ریلیشن شپ اور وہ گندگی. وہاں قرآن کریم ہے، وہاں جائے نماز ہیں، وہاں وہ توہین کر رہے ہیں ایک ایک چیز کی. آپ جو مدارس میں ہیں، جو کالج یونیورسٹیز میں ہیں، میں دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں سردار مظہر صاحب کے لیے. کوئی 20-25 سال کے بعد یہ منظر میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ سن 85 میں بھی میں تقریباً ہوش میں تھا جب بنیاد رکھی ہمارے قائدین نے، لیکن MSO کا یہ منظر ایک طویل عرصے کے بعد اب میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اور طلبہ جو بسوں میں کرایہ بڑھ گیا، طلبہ سڑکوں پر، اسلامیات کا مضمون بند ہوا، طلبہ سڑکوں پر، کسی پر ظلم ہوا، طلبہ سڑکوں پر، ایڈمیشن میں مسائل ہوئے، طلبہ سڑکوں پر. یہ ہماری ریت رہی ہے کہ طلبہ ہماری سیاست کا رخ متعین کیا کرتے تھے، وہ قوم کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جب وہ نکلتے تھے تو پوری کی پوری قوم طلبہ کی پشت پر کھڑی ہو کر نکلا کرتی تھی. اور خدا نخواستہ طلبہ پر اگر لاٹھی چارج ہوتا، شیلنگ ہوتی یا تشدد ہوتا تو پورے ملک کی تنظیمیں نکل آتی تھی، سارے سیاستدان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر شعبے کے لوگ آ کر کہتے تھے کہ خبردار طلبہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے آدھا حسن دیا. یہ ایک روایت ہے حضرت انس سے. حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے سب سے حسین. امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ یوسف کو دیکھ کر انہوں نے بے ہوشی میں انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ امی عائشہ نے فرمایا میرے محمد کو جس نے دیکھا اس نے ہوش میں اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں اور رسول اللہ پر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. میرے بھائیوں، لیکن اس حسن کی وجہ سے کنویں میں گئے، اس حسن کی وجہ سے مصر کے بازاروں میں بکے، اس حسن کی وجہ سے زلیخا نے دست درازی کی، اس حسن کی وجہ سے جھوٹا الزام لگا کر یا الزام سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا. ظاہری حسن اور چمک دمک اس سے نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. بھینس کتنی کالی، کتنا گوبر، کتنا پیشاب، لیکن مائیں بہنیں اس کو خرخرا کر کے دھوتی ہیں، اس کو تیل لگاتے ہیں، دھوپ ہو جاتی ہے سائے میں لے جاتے ہیں، اس کے اوپر گرم کپڑا سردیوں میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ وہ دودھ دیتی ہے جس میں صفت ہے،
جس میں کوالٹی ہے اس کا نام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نمازیں چھوڑتے رہیں, ہم مطالعہ نہ کریں, ہم موبائل میں غرق رہیں, ہم جھوٹ بولتے رہیں, جمعرات کو نکل کر ہم یہ سوچیں کہ کہیں گھومنے چلے جائیں, دوستوں کی محفل ہو, ہمیں یہ نہیں پتا ملک کا کیا حال, سیاست کا کیا حال, تعلیم کا کیا حال. اگر اس سب کے باوجود ہم لوگ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو پھر یہ دیندار, یہ اہل علم, اگر ان سے بھی قوم امید نہیں رکھے گی تو کس سے رکھے گی؟ آج یہ ولولہ, یہ مجمع, یہ انداز دیکھ کر, اور ابھی جو رسالہ پیش کیا گیا اس کی پشت پر ایک اور راول پنڈی کا بڑا سیمینار, دل خوش ہے اور اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ ایم ایس او اب عملی طور پر میدان عمل میں نکل کر وہ کردار ادا کرے گی. سردار مظہر صاحب کی قیادت میں جو 20-25 سال پہلے اس کا شیوا اور خاصہ ہوا کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.